لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ان اولیاء کاملین کی نشانیاں بھی بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور تقوی کا پہاڑ ہوا کرتے ہیں۔ بے ایمان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے اندر سب سے قیمتی دولت جو انسان کو عطا فرمائی گئی وہ ایمان کی دولت ہے، اور اس کے بعد اگر اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور تقوی کا پہاڑ بھی ہوا کرتے ہیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان مکالمہ ہوا۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ دوسرے صاحب فرماتے ہیں کیا کبھی ایسی خاردار جھاڑی سے تمہارا گزر ہوا ہو جس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو تم وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو وہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ میں اپنے دامن کو کانٹوں سے بچا کر گزرتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا میرے دامن کو داغدار نہ کر دے۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کی ایک اور مثال بیان کرتا چلوں۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان گناہوں کی آلائشوں سے بچتے ہوئے اس دنیا سے اپنے دامن کو بچا کر گزر جائے کہ کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی گناہ اس کے دامن پر نہ لگنے پائے، تو اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ دور ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئی، عرض کیا حضور ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہوں۔ تو کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ میں رات کے وقت اپنی چھت پر بیٹھ کر چاند کی روشنی کے اندر سود پالتی ہوں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے جن کے ہاتھوں کے اندر لالٹینیں ہوتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس روشنی کے اندر میں سود کاٹ لیتی ہوں۔ پوچھنا یہ چاہتی ہوں کیا وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اس وقت کے بہت بڑے امام تھے، اور آپ کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بشر حافی کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ اور بشر حافی کون تھے؟ جو ہر وقت شراب کے نشے کے اندر دھت رہتے تھے۔ پھر جب اللہ نے کرم فرمایا تو حضرت بشر حافی کے پاس حضرت امام احمد بن حنبل ان کی چوکھٹ پر حاضر رہتے، اتنے بڑے فقیر لیکن حضرت بشر حافی کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ کسی نے کہا کہ امام آپ کا یہ تقویٰ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی فقاہت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک درویش کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے اس کے پاس جاتا ہوں کہ میں جس رب کو مانتا ہوں بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، اس وجہ سے اس کی چوکھٹ پر حاضر رہتا ہوں۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ آپ سے مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرے لیے وہ سود حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا کہ تو ہے کون؟ تو سائل عورت کہتی ہے کہ سائل سے اس کی ذات تو نہیں پوچھی جاتی، اسے تو مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے مسئلے کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو عرض کیا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں۔
حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ سود تمہارے لیے حرام ہے، اوروں کے لیے جائز ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے کہ انسان گناہوں سے اس قدر بچ کر کوئی داغ اور دھبا اس کے دامن کو داغدار نہ کرنے پائے، انسان دنیا سے یوں چلا جائے۔ حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے نور لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن اولیاء کی آپ اتنی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، جن کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں، ان اولیاء کی نشانی کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ دیکھنے والے بھی کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ آج کہا جاتا ہے کہ ہم نے ساری زندگی گزار دی اور ہم اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرتے رہے، لیکن ہمیں ڈھونڈنے سے بھی وہ نیک بندے نہیں ملے، یا تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ کائنات کے اندر ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جن سے مل کر زندگی سے محبت ہو جاتی ہے، جن سے مل کر شریعت سے روشنائی ہمیں مل جاتی ہے، ایسے پراگندہ لوگ بھی کائنات کے اندر موجود ہیں۔ آج کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ یا تمہیں یہ تو پتا ہے کہ بازار سے اچھی مٹھائی کہاں سے ملتی ہے؟ تم بازار سے اچھی مٹھائی جو ساری دکانیں چھوڑ کر وہاں پر پہنچ جاتے ہو، اور تمہیں یہ پتا ہے بازار سے کپڑا اچھا اور معیاری کہاں سے ملتا ہے، تم وہ لینے کے لیے سارا بازار چھوڑ کر وہاں پر پہنچ جاتے ہو، تو کیا تمہیں اللہ کے بندے نہیں ملتے؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا کہ جب تم اللہ کے بندوں کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اولیاء کاملین کی 10 نشانیاں بیان کرتے ہیں، 12 نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ 12 نشانیاں موجود نہ ہوں وہ مسجد ارشاد پر بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے، وہ لوگوں کو بیعت نہیں کر سکتا اور لوگوں کو اپنا شاگرد نہیں بنا سکتا۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 نشانیاں اس کے اندر اللہ والی ہونی چاہیے۔ کس والی؟ اللہ تعالیٰ والی 2 نشانیاں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ 2 صفات اللہ رب العزت کی، کہا کہ وہ کون سی؟ ارشاد فرمایا کہ ایک تو اللہ کی صفت ستار کا مظہر ہو اور دوسرا اللہ کی صفت غفار کا مظہر ہو۔ فرمایا کہ اللہ کا ولی پردہ پوش ہوتا ہے، وہ بخیل نہیں ہوتا، کسی کا پردہ عیاں نہیں کرتا، اس نے تو لوگوں کی ہدایت کرنی ہوتی ہے، اور مرید نے اپنے دکھڑے سنانے ہوتے ہیں، مرید نے اپنے گھر کے احوال بھی بیان کرنے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے احوال بھی، اپنے بچوں کے احوال بھی بیان کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی پردہ پوش ہوتا ہے، وہ ادھر سے بات سنتا ہے تو اپنے دل کے اندر جگہ دیتا ہے اور اس کی بات کو آگے نہیں پھیلاتا۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ولی پردہ پوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جسے یہ کہنا پڑے کہ صاحب یہ راز کی بات ہے، اسے اپنے پاس راز رکھنا، بلکہ بعض بات ہوتا ایسا ہے کہ ہم کسی سے راز کی بات کرتے ہیں تو ہم ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتے ہیں، تو اب سننے والے کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ مجھ سے کوئی راز کی بات کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یہ راز کی بات ہے میرے اور آپ کے درمیان ہے، تو یہ ہمارے ہی درمیان رہے، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی اور سے کہتا ہے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان راز کی بات ہے، یوں پھیلتے پھیلتے وہ بات معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، جبکہ اللہ کا ولی ستار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ستار کا مظہر ہوتا ہے، وہ پردہ پوش ہوتا ہے، کسی پر پردے کو ظاہر نہیں کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کا ولی غفار بھی ہوتا ہے، مرید اور سالک نے اس کے پاس آنا ہوتا ہے اور وہ اس کی تربیت میں ہوتا ہے، مرید سے بہت سی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور اب پیر کو چاہیے، مسجد ارشاد پر بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کی خطاؤں کو چھپاتا رہے، اس کی خطاؤں کو معاف کرتا رہے۔ اللہ کا ولی جو ہے وہ غفار بھی ہوتا ہے، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے ولی کے اندر یہ 2 خوبیاں اللہ والی ہونی چاہیے کہ اللہ کے صفت ستار کا مظہر بھی ہو اور پھر صفت غفار کا مظہر بھی ہو، اور 2 نشانیاں 2 صفات اس کے اندر
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام والی بھی ہونی چاہیے۔ ایک فرمایا کہ شفیق ہو اور دوسرا فرمایا کہ وہ رفیق ہو، وہ شفقت کرنے والا بھی ہو، کتنی شفقت کرنے والا ہو۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے اور آ کر حضور کو یوں اشارے کے ساتھ بلاتی ہے۔ حضور مجمع کو چھوڑ کر اس عورت کی بات سننے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ باتیں کرو، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر نہیں بلکہ مسجد نبوی سے باہر ایک چوک کے اندر آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میرے حضور کا قیمتی وقت ہے، نرم و نازک بدن ہے، اور اتنی جو ہے مصروفیت کے باوجود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کے ساتھ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور گھنٹوں وہاں پر کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غصہ آ رہا تھا کہ حضور کا قیمتی وقت ہے اور یہ پاگل اور مجنون عورت ہے اور یہ حضور کا وقت ضائع کر رہی ہے۔ جب حضور نے گھنٹوں باتیں سنی تو حضور جب وہ تھک کر باتیں سنا کر چلی گئی تو حضور جو ہے واپس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور وہ تو پاگل عورت ہے، مجنون عورت ہے، اس کی پورے مدینے میں کوئی باتیں نہیں سنتا۔ میرے حضور فرماتے ہیں جس کی کوئی نہیں سنتا میں محمد بھی نہ سنوں۔ تو حضور نے اس کی باتیں سنی، شفقت کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک یتیم نے ماں سے کہا، ماں کے تن پر جو لباس تھا وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، تو ماں سے کہا کہ ماں میں چچا سے تمہارے لیے قمیص لے کر آتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا چچا تمہیں قمیص نہیں دے گا بلکہ دھکے دے کر وہاں سے نکال دے گا۔ عرب کا معاشرہ اتنا گیا گزرا ہے، تو وہ بچپنے کی معصومیت تھی، ماں سے الجھ بیٹھا اور کہا کہ ماں میں اب آپ کے لیے چچا سے قمیص لے کر آؤں گا، اس پر میرے کچھ حقوق بنتے ہیں۔ بچپنے کی معصومیت تھی کہ ماں سے جھگڑ کر چچا کے دروازے پر پہنچ گیا، چچا کے دروازے پر دستک دی اور اس کے چچا زاد بھائی باہر آئے۔ تو کیا اس نے کل کے لیے کوئی پلان بنایا تھا؟ کیا بچوں سے کھیل کے اندر مشغول ہو گیا تھا؟ نہیں میرے دوست، اتنے میں جب اس کا چچا بھی آتا ہے تو چچا کو دیکھ کر کیا اسے بچھڑا وہ بھائی یاد آ گیا؟ کیا اسے شفقت فطری کے ساتھ اس نے گلے سے لگایا؟ نہیں میرے دوست، اس نے اپنے بچوں کو کمرے کے اندر بھیجا اور اس یتیم بچے کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست سے میرے بچے بھی یتیم نہ ہو جائیں۔ وہ یتیم بچہ وہاں سے دھکے کھا کر واپس پلٹتا ہے، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں۔ سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی اور حضور کے اس غلام اس نوکر نے اس یتیم بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، دھکے کھا کر آیا ہوں اور عرب کے رسم و رواج سے مجھے رلا دیا ہے۔ تو اس حضور کے غلام نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، تمہیں کس چیز نے رلایا؟ کہا کہ میری ماں کے تن پر جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہے اور میں اپنے چچا کے پاس ماں کے لیے قمیص لینے گیا تھا لیکن چچا نے قمیص نہیں دی بلکہ دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ تو حضور کے اس غلام نے کہا کہ اے یتیم بچے، اے میرے بیٹے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں وہ جلوہ گر ہو چکے ہیں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتے ہیں، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم رہتا ہو لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ تو میرے حضور کے اس غلام نے کہا کہ وہ دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکے ہیں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کے سہارا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ کہا کہ وہ مسجد نبوی کے صحن میں جلوہ گر ہیں اور جو مانگو وہ عطا کرتے ہیں۔ وہ یتیم بچہ وہاں سے پلٹا، ماں کے پاس پہنچا تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ تمہیں قمیص نہیں دے گا، دھکے دے کر وہاں سے نکال دے گا۔ عرب کا دستور اتنا گیا گزرا ہے۔ تو وہ یتیم بچہ ماں سے کہتا ہے کہ ماں ابھی عرب کا معاشرہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے، سنا ہے کہ ایک وہ بھی ہے کہ جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، جو مانگو وہ عطا کرتے ہیں۔
تو کہا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ یتیم بچہ کہتا ہے کہ ماں اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ تو یتیم بچہ تھا، بچپنے کی معصومیت میں پھر جھگڑ بیٹھا، کہا کہ ماں میں ان کے پاس جاؤں گا قمیص لینے کے لیے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا سنا ہے جو ان کے پاس جاتا ہے اپنا دین دھرم بھول بیٹھتا ہے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں گلا مدری ڈول دیاں، کرنا دے چلے دیاں مصری بول دیاں۔ فرمایا کہ جو وہ ایک بار اس کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یتیم بچے نے کہا کہ میں وہاں پر قمیص لینے جاؤں گا، اگر قمیص دیں گے تو لے آؤں گا، وگرنہ واپس پلٹ آؤں گا۔ تو پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب حضور کے دروازے پر پہنچا تھا، کیا اس نے جا کر اپنی یتیمی کا داغ دکھلایا اور ماں کا دکھڑا سنایا اور سر راہ حضور کے ملنے والے اس غلام کا دکھڑا سنایا؟ نہیں میرے دوست، جب حضور کے پاس پہنچا تو اس نے جا کر کہا کہ حضور مجھے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ اب اس یتیم پر کچھ تقاضے بنتے تھے، یہ جاتا اور یتیم کے اپنی یتیمی کا داغ دکھاتا اور اپنے چچا کے رویے کا تذکرہ کرتا، سر راہ حضور کے اس غلام کا تذکرہ کرتا۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں ہمارے دروازوں پر مسائل آتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کہتے، ہمارے کاروبار کو دعائیں، ہمارے بچوں کو دعائیں، سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، علامہ صاحب، پھر جا کر اسے چند آنے ملتے ہیں یا کٹھی آٹا ملتا ہے۔ لیکن اس یتیم بچے نے کہا کہ مجھے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، میری ماں کے تن پر جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہے، آپ مجھے قمیص عطا فرما دیں۔ حضور ناراض نہیں ہوتے ہیں، حضور کتنے شفیق ہیں، حضور نے اپنے بٹن کھولے اور حضور نے اس بچے کو وہ قمیص عطا فرما دی اور پھر رحمت والے بازو کھول دیے اور ارشاد فرمایا کہ آپ میں محمد کے سینے کے ساتھ لگ جاؤں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ولی کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ اللہ کا ولی شفیق ہو، شفقت کرنے والا ہو۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ پیر صاحب بڑے جلال والے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی پیر صاحب کے قریب نہ آئے۔ لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی شخص ولی کامل نہیں بن سکتا اور مسند ارشاد پر نہیں بیٹھ سکتا جب تک وہ شفقت کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، اور فرمایا کہ وہ رفاقت کے حق نہیں جانتا ہے، وہ رفیق بھی ہو وہ شفیق بھی ہو۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ دو نشانیاں اس کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے۔ فرمایا ایک تو صدیق ہو اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ وہ مصدق بھی ہو، سچ بولنے والا ہو، سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ جھوٹا کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن بخیل نہیں ہوتا، ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے مطلب واقعہ ہو جاتا ہے۔ عرض کے حضور کیا مومن جو ہے یہ امانت میں خیانت کرتا ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے، ہاں کبھی کبھی اس سے خیانت ہو جاتی ہے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا، مومن سچا ہوتا ہے اور سچے کی فرمایا کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ بھی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا ہے، اور جھوٹی کرامتیں بیان اس کے سامنے کی جائیں تو ایسا شخص بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ سچ کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، سچ بولتا ہے اور اس کے سامنے اگر سچ بولا جائے تو اس کی وہ تصدیق بھی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر دو نشانیاں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھی ہونی چاہیے۔ وہ فرمایا کہ ایک تو امر بالمعروف کرتا ہو اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ نہی عن المنکر کرتا ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وقت وصال قریب آیا اور ایک انصاری صحابی، چونکہ آپ کو خنجر لگا تھا تو انصاری صحابی بھاگتے چلے آئے اور آ کر عرض کیا حضور آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حال تو درست ہے، اگر تم اپنے شلوار کا کپڑا اوپر کر دو تو یہ تمہاری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ وقت کون سا ہے؟ جان لبوں پر ہے
لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ بھی نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے۔ اگر اس کے سامنے کوئی جو ہے وہ حق کے سامنے علم بردار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بتایا کہ وقت کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہو تو اس وقت ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسجد ارشاد پر بیٹھنے والا ہو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں مستنصر باللہ حاضر ہوا اور ہاتھ کے اندر اشرفیوں کے 2 تھیلے تھے اور آ کر کہا کہ حضور اسے قبول فرمائیں، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ عرض کیا کہ حضور کیوں آپ قبول نہیں کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو غریبوں کا خون نچوڑتا رہا اور آج لا کر میرے پاس مجھے جو ہے وہ یہ تم ہدیے کے طور پر پیش کر دیں۔ کہا کہ نہیں بیٹی، یہ حلال کی کمائی ہے۔ آج تو جو ہے پیر ہوتا ہے، اس کی نظر جو ہے انسان کے کپڑوں پر لگی ہوئی جیب پر ہوتی ہے، جبکہ علماء جو مشائخ ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ جیب پر نہیں بلکہ جیب سے نیچے دل پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔ آج تو نذرانہ بٹورنے کے لیے ہم اس مسجد ارشاد پر بیٹھتے ہیں، جبکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نذرانے کا تصور ہمارے سامنے رکھ دیا، نذرانے کا جو ایک تصور ہے اس کے اندر یہ خیال رکھا جا سکتا ہے کہ نذرانہ امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ نذرانہ صرف ہماری جیب کے لیے بنا ہے، جبکہ مریدین ہماری خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ حضور دعا کیجیے گا، میں اتنا مقروض ہوں اور میں نے بیٹی کا نکاح بھی کرنا ہے، مجھے اس معاملات کے لیے بھی ضرورت ہے، تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ وہ بار بار آ کر اپنا دکھڑا سناتا ہے، لیکن تم اس کا دکھڑا سن کر جو ہے وہ ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہو۔ مرید کو، پیر کو تو چاہیے کہ اس کی نظر جو ہے اس کے دل پر ہو، اور جو بار بار تم سے آ کر کہتا ہے کہ میں غریب ہوں اور میں نے قرضہ دینا، دعا کیجیے، وہ تو چھپے لفظوں کے اندر تمہیں کہہ رہا ہے کہ میری امداد کرو، لیکن تم اس سے بھی نذرانہ بٹورنے کے بعد وہاں سے اسے جانے دیتے ہو۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس ایک پیر صاحب حاضر ہوئے اور ان کے مرید کو پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مہمان بنے ہیں، تو وہ سفر کر کے وہاں پر پہنچا کہ میں بھی وہاں پر سلام پیش کر رہا ہوں۔ جب وہاں پر پہنچا تو پیر صاحب کو اپنا دکھڑا سنایا کہ میں نے جو ہے وہ بہن کی شادی کرنی ہے اور میں 100 روپے کا مقروض بھی ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، مرید نے اپنا دکھڑا سنایا اور پیر صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ نیچے کیے تو مرید نے جاتے ہوئے 10 روپے کا نوٹ ان کے ہاتھ کے اندر تھما دیا اور پیر صاحب نے چپکے سے وہ اپنی جیب کے اندر ڈال دیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زیر لب مسکراتے ہیں، وہ مرید تو چلا گیا، لیکن پیر صاحب نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے تھے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں تو تمہاری دعا کی قبولیت پر مسکرایا تھا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ تمہاری دعا اتنی جلدی قبول ہوگی، وہ پہلے 100 روپے کا مقروض تھا لیکن جاتے ہوئے 10 روپے تمہیں تھما کر گیا، اب وہ ایک جو 10 روپے کا مقروض ہو کر رہ گیا۔ تمہیں جو چاہیے تھا کہ جاتے ہوئے اسے کچھ اپنی جیب سے دیتے تاکہ وہ اپنا وہ مشکل وقت کاٹ دیتا۔ حضرت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو ہے اس گھر سے بیٹھے تھے کہ میں آنے والے سے مسئلہ پوچھوں گا اور وہ میری حالت دیکھ کر مجھے کچھ کھلائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے مسئلہ پوچھا، وہ مسئلہ بتا کر آگے چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا تو آگے تشریف لے گئے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دل و جان کا محور تشریف لے آئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے پھر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ میرے حضور مسئلہ نہیں بتاتے ہیں، حضور دلوں کی باتیں جانتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد میں ابو ہریرہ بھوک لگی ہے
عرض کیا حضور بھوک لگی ہے، پھر حضور انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو پیر کامل جو ہوتا ہے وہ تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہوتا ہے، وہ تو چہروں پر نظر نہیں رکھتا بلکہ دل پر نظر رکھتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب نذرانہ لے کر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نذرانہ قبول نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ فرمایا کہ تو نے غریبوں کا خون نچوڑا ہے اور اب مجھے نذرانہ دینے کے لیے آ گیا۔ کہا کہ یہ حق حلال کی کمائی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ تھیلی پکڑی اور اسے نچوڑنا شروع کر دیا اور خون کے قطرے وہاں پر ٹپکنے لگے۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اسے نچوڑتا جاؤں تو یہ خون تمہاری گلیوں کے دروازوں تک پہنچ جاتا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہے اور جو مسند ارشاد پر بیٹھنے والا ہے وہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں عن المنکر کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر دو نشانیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ وہ کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دو صفات یہ کہ وہ رات کے وقت عبادت کرتا ہو اور دن کے وقت وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار بھی تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی تھے۔ تو فرمایا کہ رات کے وقت عبادت کریں، کتنی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بلیوں کی علامت یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی کروٹیں جو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات کے وقت عبادت کرتے ہیں، ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے وقت عبادت کرتا ہو، دن کے وقت وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہو۔ بلکہ اللہ کے ولی کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ اس کے در پر آنے والے سائل کبھی خالی نہیں لوٹا کرتے، بلکہ وہ کیا بلے شاہ نے کیا کہا تھا کہ اٹ کھڑکے دکڑ بجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر خاکا جامن راضی ہوئے بلا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دن کے وقت وہ لوگوں کی خدمت کرے اور رات کے وقت عبادت کرتا ہو۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو علامتیں اور دو صفات اس کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بھی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ شجاعت کا پیکر ہو، یعنی بہادر ہو، بزدل نہ ہو۔ اللہ کا ولی بہادر ہوتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدود کو توڑا جا رہا ہو اور وہ اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کر جو ہے نذرانے بٹورتا ہو اور وصول کرتا ہو تو ایسا شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی بہادر ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کا ولی عالم بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر دوسری صفت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ بھی ہو کہ وہ عالم ہو۔ کتنا عالم ہو؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا عالم ہو کہ وہ عربی کتب کا مطالعہ کر کے وہاں سے مسائل اخذ کر کے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بتا سکتا ہو۔ تو اتنا عالم کم از کم ہو۔ اور عالم حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، جو عالم کی صحبت کے اندر بیٹھا گویا میری صحبت کے اندر بیٹھا۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ عالم کو جاہل پر اتنی فوقیت ہے کہ جس طرح ستاروں پر چاند کو فوقیت حاصل ہے، اور فرمایا کہ جس طرح مجھے تم میں سے ادنا پر فوقیت حاصل ہے اسی طرح عالم کو عابد پر فوقیت حاصل ہے۔ عابد جو ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھتا ہو، اور جو عالم ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی حدیث سے پڑھتا پڑھاتا ہو، تو فرمایا اس کی فوقیت عابد پر اتنی ہے کہ جیسی مجھے تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ولی عالم بھی ہوتا ہے اور بہادر بھی ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسند ارشاد پر بیٹھتا ہو اس کے اندر یہ 12 صفات موجود ہوں تب جا کر وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کر سکتا ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ حالت کیا ہے کہ کوئی لوہا پہن کر بیٹھا ہے تو کوئی ننگا بیٹھا ہے اور اپنے آپ کو بڑا پیر سمجھتا ہے، اور ہماری عقل اور ہماری مت ماری جا چکی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں
جنہیں جو سالوں تک غسل نہیں کرتے ہیں اور لوہا پہنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے من لوہا پہنتا وہ تو بڑا اللہ کا قریبی ہے۔ یہ لوہے کو تو اللہ نے حرام قرار دیا، حضور نے حرام قرار دیا، اور صرف جو ہے چاندی مرد پر حرام کی گئی، تو پھر ایسا شخص کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور جو سالوں تک نہاتا نہ ہو اور جسے وضو غسل کے فرائض کا پتہ نہ ہو، وہ کبھی بھی مسجد ارشاد پر بیٹھنے کا قابل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہیں، قرآن پڑھ کے دیکھیے، قرآن اٹھائیے، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ 18ویں پارے کے اندر اور دیگر مختلف صورتوں کے اندر اللہ کے ولیوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور ان نشانیوں کو پڑھ کر اللہ کے ولیوں کو تلاش کیجیے۔ یقیناً کائنات کے اندر ایسے بلاغت لوگ موجود ہیں کہ جن سے مل کر زندگی سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور باقی عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔